پشاور میں فیڈرل کانسٹیبلری کے ہیڈ کوارٹرز پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنا دیا۔ فرض کی راہ میں 3 جوان وطن پر قربان۔ ایک خودکش حملہ آور نے مرکزی گیٹ پر اپنے آپ کو دھماکے سے اڑا دیا۔ 2 حملہ آور اندر داخل ہو کر فائرنگ کرتے رہے۔ فائرنگ کے نتیجے میں 3 FC اہلکار شہید۔ سیکیورٹی فورسز نے اندر موجود دونوں حملہ آوروں کو ہلاک کر دیا۔ ہلاک دہشت گردوں سے 2 خودکش جیکٹس اور 8 ہینڈ گرنیڈ بم بھی برآمد ہوئے۔ خودکش حملے کے دوران فائرنگ کی آوازیں بھی سنی گئیں۔ دھماکے سے قریبی عمارتوں کے شیشے بھی ٹوٹ گئے۔ IG خیبر پختونخوا نے خودکش حملے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا، فائرنگ کے تبادلے میں دونوں خارجیوں کو ہلاک کر دیا۔ خودکش حملے میں زخمی ہونے والے اہلکار اور راہگیر اسپتال منتقل۔ سرچ اینڈ کلیئرنس آپریشن کے دوران صدر FC روڈ اور قریبی اسکول کو بند کیے رکھا۔ بعض میں عارضی طور پر معطل BRT سروس بھی بحال کر دی گئی۔ FC ہیڈ کوارٹرز پر خودکش حملہ ناکام بنانے والے قوم کے سپوتوں کو سلام۔ حوالدار عالمزیب سپاہی ریاست اور سپاہی الطاف نے جان دے کر خوارج کا مذموم منصوبہ ناکام بنایا۔ دہشت گردوں کے حملے کے دوران بہادری سے مقابلہ کرتے ہوئے زخمی سپاہی ارشد، سپاہی عطا اللہ اور سپاہی عرفان لیڈی ریڈنگ اسپتال میں زیر علاج۔ CCPO پشاور میاں سعید احمد آپریشن کو لیڈ کرتے ہوئے FC ہیڈ کوارٹرز کے اندر موجود رہے۔ FC ہیڈ کوارٹرز کے گیٹ پر خودکش حملے کی فوٹیج منظر عام پر۔ ویڈیو میں چادر اوڑے دہشت گرد کو مرکزی گیٹ پر خودکش حملہ کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ دھماکے کے بعد بھگدڑ مچ گئی۔ تحقیقاتی اداروں نے ابتدائی رپورٹ بھی تیار کر لی۔ ذرائع کے مطابق دھماکہ اس وقت ہوا جب کوارٹر میں پریڈ جاری تھی۔ پریڈ کے وقت 450 اہلکار موجود تھے۔ حملہ باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا۔ دہشت گردوں کا ٹارگٹ پریڈ تھا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی پشاور میں فیڈرل کانسٹیبلری ہیڈ کوارٹرز پر خودکش حملے کی شدید مذمت۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا فتنہ الخارج کا حملہ ناکام بنانے پر فیڈرل کانسٹیبلری کے جوانوں کو خراج تحسین۔ وزیر اعظم نے کہا، سیکیورٹی فورسز کی بروقت کارروائی کی بدولت بڑے نقصان سے بچ گئے۔ ملک کی سالمیت پر حملہ کرنے والے دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو خاک میں ملا دیں گے۔ صدر آصف علی زرداری نے بزدلانہ کارروائی کو ملک کے امن، استحکام اور بہادر سیکیورٹی فورسز کے حوصلے کو کمزور کرنے کی ناکام کوشش قرار دیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا جام شہادت نوش کرنے والے جوانوں کو خراج عقیدت۔ شہید جوانوں کے لواحقین سے دلی ہمدردی اور اظہار تعزیت۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے IG پولیس سے فوری رپورٹ طلب کر لی۔ زخمیوں کو فوری اور بہترین طبی سہولیات کی فراہمی کی ہدایت۔ کہا، بزدلانہ حملے میں ملوث عناصر کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ ضمنی انتخابات کا میلہ مسلم لیگ نون نے لوٹ لیا۔ قومی اسمبلی کے 6 حلقوں میں نون لیگ کے کلین سویپ۔ پنجاب اسمبلی کی 7 میں سے 6 نشستوں پر بھی میدان مار لیا۔ NA 18 ہری پور میں بڑا اپ سیٹ۔ PTI کی حمایت یافتہ آزاد امیدوار شہرناز عمر ایوب کو 43,000 سے زائد ووٹوں سے شکست۔ مسلم لیگ نون کے امیدوار بابر نواز 1,63,000 سے زائد ووٹ لے کر کامیاب ہوئے۔ NA 129 لاہور کا انتخابی مارکہ نون لیگ کے حافظ نعمان نے مارا۔ 63,411 ووٹ لے کر سب سے آگے رہے۔ NA 185 ڈیرہ غازی خان میں نون لیگ کے امیدوار محمود قادر خان نے 82,000 سے زائد ووٹ لے کر کامیابی سمیٹی۔ NA 143 ساہیوال کی سیٹ پر مسلم لیگ نون کے محمد طفیل جٹ 1,36,223 ووٹ لے کر کامیاب ٹھہرے۔ NA 104 فیصل آباد میں نون لیگ کے دانیال احمد 52,791 ووٹ لے کر فاتح رہے۔ فیصل آباد کے ہی دوسرے حلقے NA 96 سے مسلم لیگ نون کے بلال بدر 93,000 زائد ووٹ لے کر جیت گئے۔ ضمنی الیکشن میں پنجاب اسمبلی کی 7 میں 6 سیٹوں پر مسلم لیگ نون فاتح۔ 1 سیٹ پیپلز پارٹی کے نام۔ PP 87 میاں والی میں مسلم لیگ نون کے امیدوار علی حیدر نور خان نیازی 67,896 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے۔ PP 98 فیصل آباد میں نون لیگ کے آزاد علی تبسم نے 44,388 ووٹوں کے ساتھ کامیابی سمیٹی۔ PP 115 فیصل آباد سے نون لیگ کے امیدوار محمد طاہر پرویز اور PP 116 فیصل آباد سے احمد شہریار 48,824 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے۔ PP 203 ساہیوال کی سیٹ نون لیگ کے محمد حنیف کے نام رہی۔ نون لیگی امیدوار نے 46,900 ووٹ حاصل کیے۔ PP 73 سرگودھا سے مسلم لیگ نون کے سلطان علی نے 71,000 سے زائد ووٹ لے کر سیٹ جیتی۔ PP 269 مظفر گڑھ میں پیپلز پارٹی کے میاں علمدار عباس قریشی 55,611 ووٹ لے کر جیت گئے۔
پاکستان کی خدمت کرنے والوں کو پاکستان کے عوام نے بھرپور پھر سے سرخرو کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ضمنی الیکشن میں مسلم لیگ نون کی شاندار کامیابی پر اظہار تشکر۔ کہا نفرت، فتنہ اور فساد کا باب ختم، خدمت اور ترقی کا نیا عہد شروع ہو چکا۔ وقت بدل گیا، عوامی ترجیح بدل گئی، پاکستان آگے بڑھ چکا، اب خدمت کو مینڈیٹ ملے گا۔ مسلم لیگ نون کی واضح جیت عوام کی جانب سے ترقی کے سفر کو مزید تیزی سے بڑھانے کا پیغام ہے۔ عوام کا دو ٹوک فیصلہ ہے، جو کام کرے گا وہی ووٹ لے گا۔ بیلٹ باکس سے بھی پیغام ہے، پاکستان کو فتنہ فساد نہیں، شاندار مستقبل چاہیے۔ وفاقی آئینی عدالت کا چاروں صوبوں میں رجسٹریاں قائم کرنے کا فیصلہ۔ آئینی عدالت میں ویڈیو لنک سہولت فراہم کرنے کا بھی فیصلہ۔ جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ صوبوں میں آئینی عدالت کی رجسٹریاں قائم کرنے کے لیے ابھی ٹرانزیشن کے مرحلے میں ہیں۔ آئینی عدالت کی پرنسپل سیٹ سے رجسٹریوں میں ویڈیو لنک کی سہولت بھی دی جائے گی۔ دوسری جانب وفاقی آئینی عدالت میں سردیوں کی تعطیلات کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ آئینی عدالت 22 دسمبر 2025 سے 4 جنوری 2026 تک بند رہے گی۔ چھٹیوں کے دوران آئینی عدالت کے دفاتر کھلے رہیں گے۔ آئینی عدالت تعطیلات کے دوران ارجنٹ اور دیگر فکس مقدمات کی سماعت کرے گی۔ کرپٹ اور رشوت خور مودی کے دور میں بھارت میں کرپشن کے ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ سفاق، مودی، اڈانی اور امبانی گٹھ جوڑ نے ملک کو تباہی کے دھانے پر پہنچا دیا۔ بھارتی جریدے داوائر کے مطابق مالی بدعنوانی، مذہبی تقسیم، سیاسی انتقام، بلڈوزر کلچر اور نفرت نئی شناخت بن چکی۔ روسی تیل سے عوام کے بجائے اڈانی اور امبانی کو فائدہ پہنچایا گیا۔ ہینڈنگ رپورٹ کے بعد SEBI نے تحفظ دیا۔ وزارت خزانہ نے LIC کو اربوں ڈالر اڈانی گروپ میں جھونکے۔ بھارتی جریدے کے مطابق سرکاری ادارے اور قومی اثاثے اونے پونے بیچے جا رہے ہیں۔ امبانی اور اڈانی کی دولت کئی گنا بڑھی، جبکہ بھارت کا ہنگر انڈیکس 102 تک گر گیا۔ امیر اور غریبی کا فرق ریکارڈ حد تک گر گیا۔ صرف 10% لوگ 80% دولت پر قابض ہیں۔ کراچی میں عوامی تعاون سے ترقیاتی عمل مزید تیز کر دیا ہے۔ سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں شہر میں 756 ترقیاتی اسکیموں پر کام جاری ہے۔ مقصد شہر کے انفراسٹرکچر کو جدید تقاضوں کے مطابق اپ گریڈ کرنا ہے۔ زیر تکمیل منصوبوں کی تکمیل سے شہریوں کو نمایاں ریلیف ملے گا۔ 13.25 ارب روپے سے کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی 76 اور 18 ارب 36 کروڑ روپے کی لاگت سے کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کی 200 اسکیموں پر کام جاری ہے۔ کراچی کو جدید، محفوظ اور سہولیات سے آراستہ شہر بنانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا رہے ہیں۔ پاکستان کی ورلڈ اکنامک فورم میں شمولیت، کرپٹو اور ڈیجیٹل معیشت میں اہم پیش رفت۔ وزیر مملکت برائے کرپٹو اور بلاک چین بلال بن ثاقب ورلڈ اکنامک فورم کی عالمی اسٹیئرنگ کمیٹی کے رکن منتخب۔ ورلڈ اکنامک فورم کی ڈیجیٹل اثاثہ جات کمیٹی میں بلال بن ثاقب کی شمولیت۔ پاکستان کی بڑھتی ہوئی عالمی ساکھ کا بین الاقوامی سطح پر اعتراف۔ عالمی فورمز پر پاکستان کی ڈیجیٹل فائنانس پالیسی بھی نمایاں۔ کراچی میں پولیس پر شرپسندوں کا حملہ۔ سہراب گوٹ کے علاقے جمالی گوٹ میں ملزمان نے پولیس موبائل پر ڈنڈوں سے حملہ کیا۔ فائرنگ بھی کی گئی۔ حملے میں پولیس موبائل کو نقصان پہنچا، اہلکار محفوظ رہے۔ ذرائع کا کہنا ہے پولیس نے افغانیوں کو حراست میں لیا تھا۔ ملزمان کے ساتھی حملہ کر کے چھڑوا کر لے گئے۔ ٹرمپ کے ایک بار پھر سابق صدر جو بائیڈن پر لفظی وار کہا۔ اس وقت امریکہ اور یوکرین کی لیڈرشپ مضبوط ہوتی تو یوکرین جنگ نہ ہوتی۔ جنگ سوئے ہوئے بائیڈن کے دور میں شروع ہوئی اور بڑھتی گئی۔ میں صدر ہوتا تو پیوٹن کبھی یوکرین پر حملہ نہ کرتا۔ یوکرین کی لیڈرشپ نے امریکہ کی کوششوں پر کوئی شکر گزاری نہیں دکھائی۔ یورپ اب بھی روسی تیل خرید رہا ہے۔ یوکرین کو امن معاہدے پر قائل کرنے کا مشن۔ امریکہ اور یوکرینی حکام کی جنیوا میں بیٹھک۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اور خصوصی مشیر اسٹیو وٹکوف کی شرکت۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے 28 نکاتی منصوبے پر تبادلہ خیال۔ یوکرینی صدر زیلنسکی مذاکرات کی کامیابی کے لیے پرامید۔ بولے خون ریزی روکنا انتہائی ضروری ہے۔ امید ہے یہ مذاکرات کسی نتیجے پر پہنچیں گے۔ کراچی میں عالمی ثقافتی میلے کے رنگ۔ میئر مرتضی وہاب کا اپنے بچوں کے ہمراہ آرٹس کونسل کا دورہ۔ سنارکل پر سوار ہو کر فرانسیسی آرٹسٹ شیفومی کے میرول آرٹ کا معائنہ۔ میئر کراچی کی دیوار فن پارے کی تعریف۔